السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائل ارشد۔ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو ریاست پوری طاقت سے کچل دے گی، دشمن ایجنسیوں کے نیٹ ورکس ناکام ہوں گے۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دشمنوں کو کڑی وارننگ دے دی۔ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو ریاست کی پوری طاقت سے کچلا جائے گا۔ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز کی نیٹ ورکس کی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دشمن کو وارننگ دے دی۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے دورے کے موقع پر سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے گریجویٹنگ افسران سے خطاب میں کہا کہ دشمن کی پراکسیز اور سہولت کاروں کی محفوظ پناہ گاہوں کو مکمل طور پر نیست و نابود کیا جائے گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاک افواج جدید چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آپریشنل حکمت عملی کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ انہوں نے دشمن کو یاد دلایا کہ جنگ میڈیا پر شور مچانے یا سیاسی نعروں سے نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط سے جیتی جاتی ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے فٹال ہندوستان ہے، ان کا بلوچت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کے امن اور استحکام کو نقصان پہنچانے والے عناصر اور سہولت کاروں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی اہم نیوز کانفرنس کہا، 4 روز کے دوران بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات پیش آئے۔ زیارت میں پولیس چیک پوسٹوں، منگی ڈیم کوئٹہ پمپنگ اسٹیشن کے علاقے میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے زیارت میں کارروائی کرتے ہوئے 15 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ مجموعی طور پر 54 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے۔ دہشت گرد حملوں میں بلوچستان کے 18 بہادر سپوت شہید ہوئے۔ Who is doing it؟ یہ کروا رہا ہے ہندوستان، یہ فتنہ ہندوستان ہے، ان کا بلوچیت سے بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کی جان ہے، آن ہے اور شان ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی خوشحالی ایک حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ We have resolve and clarity. This armed forces under the leadership of the Field Marshal has absolute clarity, under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. وہ جو 18 جوان تھے بلوچستان کے بہادر سپوت، ان کو شہید کر دیے۔ ڈیم والا یہ جو واقعہ ہے منگی کا، یہ جو زیارت منگی چیک پوسٹ، پولیس چیک پوسٹ میں ہمارے 9 بہادر پولیس کے لڑکے شہید ہوئے، آج 18 تو ٹوٹل 27، اور خارجی جو سے ہیں وہ 15۔ اس دن وہ چیک پوسٹ میں لڑکے تھے، لیفٹ دیٹ پلیس، 15 ور دیئر اینڈ 11 وی ہیو کنفرمڈ، تو یہ 26 ان کے خارجی مارے گئے۔ 2 آپریشنز جو سے ہیں ہم نے کیے ہیں آج، ایک خاران میں جہاں پر 6 اور دالبندین میں جہاں پہ 8، یہ دونوں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے۔ 54 دہشت گرد جو سے ہیں جو ہمارے پاس کنفرمڈ ہیں، ڈیڈ باڈیز جو کہ جہنم حاصل ہوئی ہیں۔ 3 میں نے آپ کو بڑے آپریشنز بتائے، تو ٹوٹل ہماری جو شہادتیں ہیں وہ 42 قیمتی جانیں اس ملک کی اللہ تعالیٰ کو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ کراچی میں رینجرز پر حملے میں ملوث 4 میں سے 3 دہشت گرد افغانی تھے۔ یہ کراچی میں آپ نے حال ہی میں یہ جو آپریشن ہوا جہاں پہ انہوں نے وہ رینجرز کی ایک انسٹالیشن پہ، ورک شاپ پہ اٹیک کیا، 4 حملہ آور تھے، 3 اس میں افغانی تھے۔ دی ہول پلاننگ، ہول ایکوپنگ، ایوری تھنگ واز ڈن فرام افغانستان۔ کہ آپ کو پاکستان کی عزت، پاکستان کی ترقی سے پرابلم ہے؟ وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان تمام انلیگل افغانیز کو ہم اٹھا کے باہر پھینکیں گے تو ان کو پرابلم ہوتی ہے۔ یہ کوئی اس دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈٹر کر سکتا ہو۔ یہ آپ کے خیال میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اینڈ ملٹیپل لوکیشنز، یہ ایسے ہی ہوئے جا رہے ہیں، انکوارڈینیٹڈ ہے۔ No, there is a scheme behind it, there is a mastermind behind it, and there is an intent behind it, and there is a logistics behind it, there is an operational sequence behind it, جس میں یہ فیسیلیٹیشن ہے وہ افغان طالبان رجیم پرووائڈ کر رہا ہے، مین پاور وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو چکی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پھر دھمکیوں پر اتر آئے۔ آج رات ایران پر حملے کا اندیا دے دیا، بولے کہ میں ایرانیوں سے خوش نہیں ہوں۔ ایران نے کل جہازوں پر ڈرونز اور میزائل فائر کیے۔ آج رات ممکنہ طور پر پراپرٹی اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران 47 برس سے مشرق وسطیٰ کا غنڈہ بنا ہوا ہے۔ ایرانیوں کا یہ رویہ بہت برا ہے۔
ایران نے ایک بار پھر آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ ایرانی حکام نے واضح کیا ہے کہ دوبارہ حملے ہوئے تو آبنائے ہرمز بند کر دیں گے۔ دشمن کے ایک حملے کا جواب 2 حملوں سے دیا جائے گا۔ ادھر ایران کی وزارت خارجہ نے جنوبی ساحلی نگرانی مراکز پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے امریکی کارروائیوں کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور جنگ بندی مفاہمت کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ کشیدگی بڑھنے کے تمام نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی۔ امریکہ نے مذاکراتی نشست کے دوران ایک بار پھر ایران پر بم برسا دیے۔ امریکی فوج نے 3 آئل ٹینکرز پر حملوں کا الزام لگا کر ایران کے 80 سے زائد فوجی اہداف کو نشانہ بنا ڈالا۔ ایران کے 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ جزیرہ کشم، خار سرک اور بندر عباس دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایران نے امریکی حملوں میں 8 اہلکاروں کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایران نے بھی امریکی حملوں کا بھرپور جواب دیا۔ بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں سمیت 85 مقامات پر حملے کر دیے۔ صدر مسعود پزشکیان ایران کا دورہ مختصر کر کے واپس تہران پہنچ گئے۔ امریکہ کا ایران پر جہازوں کو نشانہ بنانے کا الزام، ایران کے 80 سے زائد فوجی اہداف پر حملے، ایران کا بھی امریکہ پر پلٹ کر وار، خطے میں کشیدگی بڑھ گئی۔ امریکی سیٹ کام کے مطابق سیرے کے بندر عباس اور کشم کو نشانہ بنایا گیا۔ بمباری کے بعد بندر عباس سے آگ کے شعلے اور دھوئیں کے کالے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ سیٹ کام نے کہا تہران کو اپنے اقدامات کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایران نے بھی امریکی حملوں کا بھرپور جواب دیا۔ امریکی فوجی اڈوں سمیت 85 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بیان میں کہا کہ ایران اپنے ہرمز میں امریکی مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ امریکی حملوں کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ ہرمز میں تجارتی جہازوں، تیل بردار ٹینکرز کے لیے محفوظ راستہ صرف وہی ہوگا جس کا تعین ایران کرے گا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ شارجہ سے کراچی آنے والے K2 ایئر ویز کے کارگو طیارے کا ملبہ مل گیا ہے۔ پاک بحریہ اور PMSA کا سرچ آپریشن 12 گھنٹے تک جاری رہا۔ طیارے کا ملبہ ارماڑہ کے ساحل سے 53 ناٹیکل مائل جنوب میں ملا۔ مزید شواہد اور عملے کے ارکان کی تلاش کے لیے سمندر میں ریسکیو کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک بحریہ اور PMSA کے بحری اور فضائی اثاثے سرچ آپریشن میں مصروف ہیں۔ پاک بحریہ اور PMSA کا کامیاب سرچ آپریشن، K2 ایئر ویز کے کارگو طیارے کا ملبہ مل گیا۔ کارگو طیارہ شارجہ سے کراچی آ رہا تھا۔ پاک بحریہ اور PMSA کا سرچ آپریشن 12 گھنٹے جاری رہا۔ طیارے کا ملبہ اور ماڑا کے ساحل سے 53 ناٹیکل مائل جنوب میں ملا۔ مزید شواہد اور عملے کے ارکان کی تلاشی کے لیے سمندر میں ریسکیو کارروائیاں جاری ہے۔ پاک بحریہ اور PMSA کے بحری اور فضائی اثاثے سرچ آپریشن میں مصروف ہے۔ بوئنگ 737 کارگو طیارہ دوران پرواز لاپتہ ہوا۔ طیارے میں پائلٹ رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود، لوڈ ماسٹر توفیق خان، انجینئرز عارف صدیقی اور محمد حامد سوار تھے۔ لاپتہ طیارے کی تلاش کے لیے پاک فضائیہ کا صاحب طیارہ، پاکستان نیوی کے ATR طیارے، جنگی جہاز PNS ذوالفقار اور PNS حورین سمیت نیشنل شپنگ کارپوریشن کے تجارتی جہاز بھی آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔